وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال یا ڈاؤٹ یا شبہ بہت ہی خطرناک لے کر آئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کے پاس بھی علم غیب تھا، علم غیب تھا۔ وَعَلَّمَ، اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، تو اس سے آدم علیہ السلام عالم الغیب ہو گئے۔ کتنا بڑا شبہ ہے، کیسا ڈاؤٹ ہے؟ جب یہ ڈاؤٹ بدعتی اور مردہ فروش اور مردوں کی ہڈیاں بیچنے والے پیش کیے ہوں گے تو لوگ تو ویسے بھی جھومنے کے عادی ہیں، خوب جھوم گئے ہوں گے کہ کیا زبردست دلیل پیش کیا ہے مردہ فروشی کے لیے اور مردوں کو عالم الغیب ثابت کرنے کے لیے، اور مردوں کے پاس بھی علم غیب ہے۔ جب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس علم غیب ہے تو آدم کی اولاد کے پاس بھی علم غیب ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو کیا ایرے غیرے نتھو خیرے سب کو علم غیب ہے؟ آدم کی اولاد، کیا ہندو کیا مسلم کیا نیک کیا بد، تمام کے تمام آدم کی اولاد ہیں، تو کیا تمام کو علم غیب ہے؟ نہیں۔ کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے صرف آدم ہی کو نہیں سکھایا ہے، آدم کی اولاد کو بھی سکھایا ہے۔ چنانچہ سورہ رحمان اٹھا کر دیکھ لیجئے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اور بولنا سکھایا۔ کیا کرنا سکھایا؟ بولنا سکھایا۔ علمہ کا لفظ آیا کہ نہیں آیا؟ علمہ البیان، بیان کا سلیقہ، بولنے کا طریقہ سکھایا۔ تو کیا ہر انسان کے پاس علم غیب ہے؟ نہیں۔ جب ہر انسان کے پاس علم غیب نہیں تو آدم کو اللہ نے سکھا دیا، اس کے باوجود بھی علم غیب نہیں، اتنا ہی معلوم جتنا اللہ رب العالمین نے سکھایا، اتنا ہی معلوم جتنا اللہ رب العالمین نے سکھایا۔ اور مزید سنتے جائیے، اللہ رب العالمین نے نزول کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت میں تمام انسانوں کو سکھانے کی بات کہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو سکھانے کی بات کہی ہے۔ آپ پڑھتے جائیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان جو کچھ نہیں جانتا تھا اللہ رب العالمین نے سب کچھ سکھا دیا۔ تو کیا ہر انسان عالم الغیب ہے؟ جب ہر انسان عالم الغیب نہیں ہے تو آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی عالم الغیب نہیں، اور جب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم عالم الغیب نہیں تو کوئی ایبن شاہ، کوئی غیبن شاہ، فلاں مردہ، فلاں ولی بھی عالم الغیب نہیں، یا فلاں ولی کے پاس بھی علم غیب نہیں ہے۔ مسلمانوں، تم کو یہ قبر پرست بہت دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب تم قرآن پڑھو گے تو تم کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ روئے زمین اور آسمانوں میں رب کائنات کے علاوہ کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اللہ رب العالمین ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں،
اور ان کنجیوں کو بھی اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے. غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس، غیب کی کنجیوں کی خبر بھی اللہ رب العالمین ہی کو ہے. کسی مخلوق کو جب غیب کی کنجی کی خبر نہیں ہے تو علم غیب کیسے مل سکتا ہے؟